انسان غلطی کرے رب کے سامنے اور پھر رب سے چھپ کر معافی نہ مانگے، رب کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو نہ بہائے۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود فوراً کہا بھائی معذرت، آئندہ نہیں سوال کروں گا، غلطی ہو گئی ہے، مجھے ساتھ لے چلیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، معافی مانگ لی ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں تو آگے چل کر انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا، بچہ ہے، ابھی بچپنے میں ہے، اتنی یعنی جوان نہیں ہے، لڑکا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور اس کو مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، شریعت کے اندر کسی کو بلا وجہ قتل کرنا اس کا تصور ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بہت بڑے، نہیں برداشت ہوا، کہنے لگے کہ آپ نے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر قصاص کے، بغیر کسی وجہ سے آپ نے ایک پاک باز لڑکے کو، لڑکا بھی گناہ گار بھی نہیں ہے، کم عمر ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا، کیوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا پھر، کہتے پھر معافی، غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگو، غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ نہیں سوال کروں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر پھر سوال کیا تو بے شک مجھے نہ ساتھ رکھنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے گئے، ایک بستی میں پہنچ گئے، بستی والوں سے کہا یار مسافر ہیں، کچھ کھانا پینا کھلا پلا دو۔ بستی والوں نے کہا جدھروں آئے ادھر جاؤ، اسی نہیں تو کوئی سا بھی کھواندے پہ۔ آج کل بھی کئی بستی والے ایسے ہیں، کبھی کبھی موقع ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی، کہنے لگے جاؤ جدھر سے آؤ واپس جاؤ، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے تو بستی کے کونے پر ایک گھر تھا، اس کی دیوار بالکل گرنے والی ہے، بالکل خستہ گرنے والی دیوار ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو لگایا، ساتھ ہی حضرت یوشع کو لگایا، چلو بھی ان کی دیوار دوبارہ سیدھی کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں پھر بات نہیں ہے، کہتے ہیں مہمان نوازی انہوں نے کی نہیں ہے، کھانا پلایا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ان کی مزدوریاں کر رہے ہیں، دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے منع کیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس یہاں سے ہمارا اور آپ کا راستہ جدا ہے، لیکن کہا کہ سأنبئک بتأویل، میں تمہیں ان ساری باتوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، آپ سوال کرتے۔ یہاں سے ہمارے سیکھنے کا وقت شروع ہوتا ہے کہ یہ تین واقعات اور یہ تین حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے تھے، ما فوق الفطرت جو کام کیے تھے، کیوں ہوئے تھے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، ریزن کیا تھی؟ ہمارے استاد محترم مولانا طیب اللہ سلفی صاحب نا مدرسے میں جب بھی کوئی لڑکا کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا نا تو وہ ممبر پر بھاگ کے نماز کے بعد کہا ھذا فراق بینی و بینک، چل تو ساڈے مدرسے نہیں رہ سکتا، نکلے تو 100 روپے کرایہ نکال کے دیتے ہیں، پاوے اگلے بندے کا آدھار ہی لگتا ہوگے 100 روپے جیب سے نکال کے دیتے تھے، پکڑو اور چل جیڑی بسیں آئے اسے بسیں واپس بیٹھ۔ یاد آ گئی اس آیت سے مولانا طیب اللہ صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی نا وہ 2 مسکین بچوں کی، مسکینوں کی تھی، 2 مسکینوں کی تھی، غریب تھے۔ مسکین کہتے ہیں اس بندے کو ہیں جو غریب ہو، باوجود محنت کرنے کے، باوجود مزدوری کرنے کے اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکے، وہ مسکین ہوتا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ وہ کشتی 2 مسکینوں کی تھی۔ اب اس میں عیب کیوں ڈالا تھا ان کے پیچھے؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ڈال دوں۔ وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ان کے پیچھے ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا، جو بھی اچھی کشتی اس کو رستے میں نظر آتی
وہ اس کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیتا اور اس کشتی والوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا کہ جب بادشاہ دیکھے گا یہ کشتی تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو اپنے بیڑے میں کیا شامل کرنا ہے، وہ ان کو چھوڑ دے گا ان کے حال پر، اور یہ اپنی مزدوری کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں گے۔ اب یہ مسکین تو تھے مگر اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کی اپنی حفاظت، جان کی حفاظت بھی کر دی اور ان کے مال کی حفاظت بھی کیوں ہوئی ہے، یہ نیک تھے، اس لیے اچھے عمل کرنے والے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے اللہ ان کے کام آیا ہے۔ اور کس طرح کام آیا ہے کہ ایک نبی کو بھی بات سمجھ نہیں آئی، اللہ نے اپنے خاص بندے کے ذریعے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت خضر، ان کو بھی اللہ نے خاص علم دیا ہے، اور اللہ کی وحی کے ذریعے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دینا چاہیے۔ اب نیکی کرنے والے کی نیکی ضائع ہوتی ہے؟ نہیں ضائع ہوتی، نہ اس کی جان کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت بھی اللہ خود کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ یہ اس کی مرضی ہے، کہیں خضر کو بھیج دے، کہیں اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے۔